السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ سے یہ بیان کرنا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے صاحب استطاعت کے اوپر، جو نصاب کا مالک ہو اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہو تو وہ زکوٰۃ دے گا، اگر نہیں دے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ تو آج آپ سے یہی بیان کرنا ہے اور قرآن کریم کی روشنی سے بیان کرنا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ہڑپ کر جاتے ہیں، زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو آج بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے مسلمان تاجر وہ بھی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر یہ پوری زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو ہمارے ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر ایک غریب آدمی نہیں بچے گا، کسی غریب کی بیٹی کے سر میں سفیدی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے اور پیسے پہ پیسہ جمع کیا۔ اور آج یہ بھی آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ پیسے پہ پیسہ جمع کرنا اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا تو اس کا کتنا بڑا وبال ہے، اور یہ آخر اس کا کیا جو ہے کردار ہوگا۔ آج زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ مالدار لوگ، ارب خرب کے مالک زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی کارگزاریاں سامنے آئی ہیں کہ اربوں روپے پیسے جمع کیے اپنے اکاؤنٹ میں، لیکن موت آ گئی، نہ اس کو کسی غریب کے اوپر لگایا، نہ اس کو کسی بیوہ کے اوپر لگایا، نہ اس کو کسی راہ حق میں لگایا، نہ اس کو اللہ کے راستے میں لگایا، اور نہ کسی غربا کی خدمت کے لیے اس کو تقسیم کیا، نہ محتاجوں کے اوپر اس کو لگایا۔ وہ دنیا سے مر گئے اور ان کا جو اکاؤنٹ بیلنس تھا وہ حکومت کے پاس چلا گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ اربوں خربوں کا مالک جو مرا ہے، اپنا پیسہ چھوڑ کے مرا ہے، اگر یہ غریبوں کی خدمت کرتا، کسی بیوہ کا گھر بناتا، کسی محتاج کی مدد کرتا، کسی معذور کے کام آتا، تو آج جب یہ مرتا ہے تو اس کی قبر کے اندر روشنی ہوتی۔ تو میں تجھے ایک بات بتا دوں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں، تم غور سے سننا، اللہ کے جو ہے یہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہ کرنے والوں، تم میری بات کو غور سے سننا۔ جن بچوں کے لیے اور جن گھر والوں کے لیے تم خرچ کر رہے ہو اور اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو، اور یہی تمہارے آخرت والے دن خلاف ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں آخرت کا جب دن ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ کہے گا بیٹے سے میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے، اور بیٹا کہے گا باپ سے میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے، اور ماں کہے گی بیٹے سے میں تجھے نہیں جانتی تو کون ہے، بیٹا کہے گا ماں سے میں نہیں تجھے جانتا تو کون ہے، بیٹی کہے گی ماں سے میں نہیں جانتی تو کون ہے، اور وہ کہے گی بیٹی سے میں نہیں جانتی تو کون ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ ہاں، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی۔ ایسا دن ہوگا، وہاں تیرے عمل کام آئیں گے۔ اگر تو نے اللہ کے فریضے کو پورا کیا ہے، اگر زکوٰۃ کا فریضہ تو نے ادا کیا ہے، تو یہی تیری آخرت کا سبب بنے گا، تیری قبر کے اندر راحت کا سبب بنے گا، اور تیرے لیے عیش و عشرت آخرت کی زندگی میں وہاں جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ ان غریبوں کی خدمت تیرے لیے جنت میں جانے
جانے کا سبب بنے گی، ان محتاجوں کی خدمت تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ ہاں اگر تو نے اس کو جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور تو نے زکوٰۃ کھا گئے، آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ تو اتنا ہے، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا رب العالمین نے فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، اور اکٹھا کرنے والا، سود کھانے والا، سود کے اوپر مال کو بڑھانے والا، فرمایا وہ کبھی جو ہے اس کا مال نہیں بڑھتا ہے، اور آخرت میں اس کو بہت بڑی سزا دی جائے گی، اور قبر کے اندر سزا دی جائے گی، اور موت کے وقت سزا دی جائے گی۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا زکوٰۃ میرا فریضہ ہے، اس کو ادا کر کے اپنے مال کو پاک کرو، اپنے مال کو پاک کرو۔ اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین نے فرمایا کہ والذین، وہ لوگ یکنیزون الذہب، جو سونا چاندی جو ہے اس کو، ذہب والفضہ، اور جو سونا چاندی کو فرمایا کیا کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اس کو نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، محتاجوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، بیواؤں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، معذوروں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها، اور اس مال کو جس کو انہوں نے جمع کیا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم کیا ہے وہاں یہ خرچ نہیں کرتے۔ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ فرمایا فبشرہم، رب العالمین نے فرمایا ان کو خوشخبری دیجئے، یہ جو مال کو جمع کر کے بیٹھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، میرے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم، ان کو خوشخبری دیجئے، بعذاب علیم، ساتھ دردناک عذاب کے، فرمایا یوما، اس دن، یحما، گرم کیا جائے گا، علیہا، اوپر ان کے مال کے، فرمایا رب العالمین نے یہ جو اس نے دنیا کے اندر مال کو جمع کیا اس کے سکے بنائے جائیں گے، پھر ان سکوں کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا، یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ سے اس کو گرم کیا جائے گا، فتقوا، پھر اس سے داغا جائے گا، جباہہم، ان کے ماتھوں کو داغا جائے گا، ان کے ماتھے ان گرم سکوں سے داغے جائیں گے، وجنوبہم، اور ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، اور پھر وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، ہاذا، آواز آئے گی، ہاذا ما کنزتم، یہ تمہیں جو داغا جا رہا ہے، یہ جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ما کنزتم، جو تم نے جو ہے یہ خزانہ اکٹھا کیا تھا دنیا کے اندر، لانفسکم، اپنے جانوں کے لیے، پیسے پہ پیسہ بنانے کے لیے، غریب کی خدمت کا جذبہ نہیں، رب العالمین کے حکم کو توڑا، دنیا میں اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، واجب کیا تھا، تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اللہ کے حکم کو توڑا تھا، مال کو جمع کیا تھا، تم مال جمع کر کے مر گئے، اور اسی حال میں تم مر گئے اور اسی حال میں اٹھائے گئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لعبد علی ما مات علیہ، کہ جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، فرمایا جائے گا کہ تم جو ہے اس وقت اللہ کے باغی ہو، اللہ کے باغی اٹھے ہو، اللہ کا حکم تم نے توڑا تھا، تم نے زکوٰۃ کھائی تھی، اسی لیے تمہارے منہ کو داغا جا رہا ہے، تمہاری جو ہے کروٹوں کو داغا جا رہا ہے، تمہاری پیٹھوں کو داغا جا رہا ہے، کیوں؟ ہاذا، یہ جو ہے جس کے سکے بنائے گئے ہیں، آگ کے اوپر گرم کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاذا، یہ کیا ہے؟ ما کنزتم، جو کچھ تم نے خزانہ اکٹھا کیا، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے جانوں کے لیے، فَذُوقُوا، رب العالمین فرمائے گا فَذُوقُوا، بس چکھو، مَا كُنْتُمْ، جو کچھ تھے تم، تَكْنِزُونَ، جو کچھ تم جمع کرتے تھے۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اگر اللہ پاک نے نصاب کا مالک بنایا ہے، اتنی استطاعت دی ہے، تو اس کی راہ میں زکوٰۃ دو، اس کا یہ حق ہے۔ اکثر مسلمان رمضان المبارک کے پاک مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے،
کہ یہ تھوڑی سی زکوٰۃ 40 روپے کے اوپر 1 روپیہ اور 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے، 1000 کے پیچھے 1500، 1000 کے پیچھے جو ہے فرمایا 1000 کے پیچھے 25 روپے ہیں اور 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپیہ ہے۔ یہ کوئی زیادہ پیسہ نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو پاک کرو۔ 7.5 تولہ جس کے پاس سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، چاہے استعمال میں ہے چاہے نہیں ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی جو ہے یعنی کہ باقدر پیسہ ہے، مال ہے جو جمع ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ آدمی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کو توڑے گا، تو اس کو یہی سزا دی جائے گی جو آپ کو میں نے قرآن کریم سے بیان کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔